توبہ کی آیت نمبر 17، سورہ توبہ کا تیسرا رکوع اور 10ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں خود اپنے کفر کی گواہی دے کر۔ مشرکین اس کے حقدار نہیں، کافر اس کے حقدار نہیں کہ جب وہ اپنے بارے میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے منکر ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کو مسجدیں آباد کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ مساجد اللہ اس آیت کریمہ میں لفظ ہے اللہ کی مسجدیں۔ ایک تفسیری قول یہ ہے کہ مسجدوں سے مسجد حرام کعبہ معظمہ مراد ہے۔ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے مراد مسجد حرام ہے، کعبہ معظمہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مساجد اللہ یہ تو جمع کا صیغہ ہے اور مسجد حرام تو یہ ایک مسجد ہے، تو فرمایا کہ اس کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ تمام مسجدوں کا قبلہ اور امام ہے۔ اس کا آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے تمام مسجدوں کا آباد کرنے والا، یعنی جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے لایا گیا۔ اور جمع کا صیغہ لانے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسجد حرام کا ہر بقعہ، ہر ٹکڑا مسجد ہے۔ مسجد حرام بہت وسیع ہے، اس کا ہر جز، ہر ٹکڑا یہ الگ مسجد ہے، تو اس طرح یہ کئی مسجدوں کا مجموعہ ہے، ہر بقعہ مسجد حرام کا مسجد ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجدوں کی جنس مراد ہو، یعنی ساری مسجدیں یہاں مراد ہوں اور کعبہ معظمہ اس میں داخل ہو، کیونکہ وہ اس جنس کا صدر ہے، وہ مسجدوں کا امام ہے۔ کفار قریش کے سرداروں کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو صحابہ کرام نے شرک پر آر دلائی، شرم دلائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خاص حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل آنے پر بہت سخت سست کہا اور انہیں اس بات پر شرم دلائی کہ آپ حضور کے چچا ہیں لیکن آپ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا آپ نے ساتھ دیا، حضور سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھپاتے ہو، صرف برائیاں ہی بیان کر رہے ہو، خوبیاں نہیں بیان کرتے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں، بتائیے۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم تم سے افضل ہیں، ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبے کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، زمزم پلاتے ہیں، اسیروں کو، قیدیوں کو رہا کراتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسجدوں کا آباد کرنا کافروں کو نہیں پہنچتا، یعنی مسجد آباد کرنے کا حق کافروں کو نہیں ہے، کیونکہ مسجد آباد کی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو جو اللہ ہی کا منکر ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرے، وہ کیا مسجد آباد کرے گا؟ اور آباد کرنے کے معنی میں بھی کئی قول ہیں، یعنی یہ فرمایا گیا کہ کافر مسجد آباد نہیں کر سکتا۔ آباد کے معنی میں بھی کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ آباد کرنے سے مسجد کا بنانا
बुलंद करना और मरम्मत करना मुराद है। काफिर को इससे मना किया जाएगा, यानी काफिर मस्जिद नहीं बना सकता, इसे बुलंद नहीं कर सकता, इसकी मुरम्मत नहीं कर सकता। दूसरा कौल ये है कि मस्जिद आबाद करने से इसमें दाखिल होना, बैठना मुराद है, तो काफिर मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता। और इसी तरह काफिर को मस्जिद में दाखिल करना कि काफिर जो है यहाँ पर अपनी पूजा पाठ करे, अपनी मजहब की रसूमात करे, ये सब हराम है और इसकी इजाजत नहीं है। जो अकल से पैदल लोग हैं, जाहिल लोग हैं, वो ईसाइयों को, हिंदुओं को, यहूदियों को दावत देते हैं कि आए हमारी मस्जिदों में और आप आकर यहाँ पूजा पाठ करें, तो उनका मस्जिद में आकर पूजा पाठ करना ये भी हराम है, बल्कि मस्जिद में काफिर का दाखिला यही मना है। शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, खुद अपने कुफर की गवाही देकर, इस हाल में कि वो खुद गवाही देते हैं कि हम काफिर हैं और बुत परस्ती का वो इकरार करते हैं। यानी ये दोनों बातें किस तरह जमा हो सकती हैं? आदमी काफिर भी हो और खास इस्लामी और तौहीद के मरकज इबादत खाने को आबाद भी करे, ये दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती। उलाइका हबितत अमालुहुम, इनका तो सब किया धरा अकारत है। यही लोग हैं जिनके सारे अमाल बर्बाद हो गए। वफिन नारी हुम खालिदून, और वो हमेशा आग में रहेंगे। क्योंकि हालत कुफर के अमाल मकबूल नहीं, ना मेहमानदारी का कोई सवाब है, ना हाजियों की खिदमत का कोई सवाब है, ना कैदियों को आजाद कराने का कोई सवाब है। इसलिए कि एक काफिर का कोई फेल अल्लाह के लिए तो होता नहीं, लिहाजा इसका अमल सब अकारत है, बर्बाद है। और अगर वो इसी कुफ्र पर मर जाए तो जहन्नम में इनके लिए हमेशा का अजाब है।